اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ تمام لوگ متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ نے کامیاب کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ نے مل کر عصبیت کا شکار ہوئے بغیر آپ نے ایک سیسا پیلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے اتحاد کو مضبوط کیا، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اتحاد، آپ کے سیاسی شعور کی بنا پر یہاں سے دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، وہ رکن اسمبلی جناب اختر علی ایمان صاحب کو اللہ نے آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے ہم تمام پر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کامیابیوں سے دوبارہ ہمکنار نہیں کرے گا۔ اس لیے اس پاک رب پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول کیا، آپ کے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو اور مضبوط کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کی وہ محبت، وہ والہانہ محبت جو انہوں نے پولنگ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں کیسے شکریہ ادا کروں ان غیور نوجوانوں کا جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بنا لیا کہ اب یہاں سے ہم مجلس کو کامیاب کریں گے۔ میں ہمیشہ شکر گزار ہوں ہمارے بزرگوں کا جن کی سرپرستی ہم کو حاصل رہی۔ آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ آپ نے اختر علی ایمان صاحب کو کامیاب کیا۔ یہ کامیابی اختر علی ایمان صاحب سے زیادہ یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کے سیاسی شعور کی، آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ ہم سرجا پوری بھی ہیں، ہم کلیا بھی ہیں، ہم شیر شاہوادی بھی ہیں، ہم انصاری بھی ہیں، ہم شیخ بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ ہمارے اس اتحاد کو مضبوط رکھے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کامیابی کے بعد امور ودھان سبھا میں، امور بلاک اور بیسا بلاک میں میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک دفتر بناؤں گا۔ میں وہ دفتر بناؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور 6 مہینے کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے کام کو شروع کیا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اختر علی ایمان صاحب ہفتے میں کم سے کم 2 دن امور بلاک کے آفس میں اور 2 دن بیسا بلاک کے آفس میں بیٹھ کر عوام سے ملاقات کریں گے، ان کی تکلیف کو سنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشوت خوری، بھرشٹاچار، اس کا خاتمہ امور کی ودھان سبھا ہو، بیسا کی ودھان سبھا ہو، یا کوچا دامن ہو، یا بہادر گنج ہو، یا جوکی ہاٹ ہو، اس کا خاتمہ کرنا یہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کی ذمہ داری ہوگی۔ نہیں، ہفتے میں 2 دن بیٹھنا ہے آپ۔ نہیں، ہفتے میں 2 دن اختر علی ایمان صاحب بیٹھیں گے، ایک دن بیسا بلاک کے آفس میں، دوسرے دن امور بلاک کے آفس میں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور 6 مہینے میں 1 مرتبہ میں آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔
تو ایک ہفتے میں ایک دن امور بلاک، ہفتے میں ایک دن بیسا بلاک۔ اختر بھائی بہت آسان کام ہے آپ کے لیے۔ نہ پٹنہ یہ جان چکا ہے کہ سیمانچل کی جنتا اب ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم صرف پتنگ چھاپ کو اپنائے چکے ہیں اور پتنگ چھاپ کے لیے کام کریں گے۔ تو پٹنہ کو پیغام جائے گا تو سیمانچل سے جائے گا، اور پٹنہ میں جو سرکار بنی ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کو پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ سیمانچل کی جنتا سے انصاف کریں۔ ہم برابر نتیش کمار کی سرکار کو اپنا تعاون دینے کو تیار ہیں، مگر سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے۔ کب تک آخر ہر کام پٹنہ اور راجگیر کے طرف ہوگا؟ سیمانچل میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے، یہاں پر پلائن ہوتا ہے، یہاں پر رشوت خوری عام ہے، یہاں پر روڈ بننا ہے امور میں خاص طور سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اختر بھائی انشاءاللہ تعالی یہ روڈ کے کام کو مکمل کروائیں گے، اور بہت سے جگہ پر جو پل کا کام ہے انشاءاللہ وہ پل کا کام بھی ہوگا۔ بلکہ ہفتے میں 2 دن صرف اختر الایمان نہیں بیٹھیں گے اپنے ودھان سبھا میں، توصیف عالم بھی بیٹھیں گے بہادر گنج میں، سرور عالم بھی کوچہ دامن میں بیٹھیں گے، جو کہ ہاٹ میں بھی مرشد عالم بیٹھیں گے، اور ہمارے 5 ودھائک انشاءاللہ تعالی اپنی اپنی ودھان سبھا میں 2 دن بیٹھیں گے اور فوٹو لے کے واٹس ایپ پر مجھے بھیجائیں گے، اور واٹس ایپ میں لوکیشن آپ ڈالیں تو لوکیشن میں معلوم ہوتا کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اور جب ہم ذمہ داری لیے ہیں سیمانچل کی تو صرف چناؤ کی حد تک آ کر جانا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سرزمین پر بسنے والے چاہے مسلمان ہوں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، دلت ہوں، ان کے چہروں پر ایک راحت آئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، ان کے بچوں کے لیے اچھا مستقبل ہو سکے، ہماری ماں اور بہنوں کی صحت اچھی رہ سکے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریے کہ ہم اس نیک مقصد میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ بعض لوگ ہمارے مخالفین سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب الیکشن ہو چکا ہے، اب آپ مخالفت مت کریے، امور کی ترقی میں اگر آپ کچھ تعاون پیش کر سکتے تو آپ آئیے، ہم آپ کے تعاون کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اب الیکشن ہو چکا ہے، اب کام کرنا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ مخالفت کرنا چاہیں گے تو پھر یہ آپ کی، میں کیا بول سکتا ہوں، آپ کی زیادتی بھی ہوگی، اور آپ کی یہ حرکت امور کی جنتا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہار کی ودھان سبھا میں ہمارے 5 MLAs جب جائیں گے تو شیر کی طرح دھاڑیں گے اور حکومت سے سوال پوچھیں گے کہ میری ودھان سبھا میں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمام 5 کے 5 ودھائک قابل ہیں، اور انشاءاللہ وہ نیک نیتی سے محنت کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس ودھان سبھا میں جو جنتا کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ میں اصرار اس لیے کر رہا ہوں ہمارے رکن اسمبلی کو جنتا سے ملنے کے لیے۔ یاد رکھیے، میں بھی حیدرآباد میں جب ہوتا ہوں تو دارالسلام میں صبح 11 بجے سے دوپہر میں 3 بجے تک میں بیٹھتا ہوں، اور سنیے، اور یہ ہے کہ جتنی جنتا عوام آ کر ہم سے ملتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ان کا کام ہو جائے، مگر عوام کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں جا کر اپنے ودھائک یا سانسد سے مل کے آیا، میں ان کے منہ پر بول کر آیا کہ میری تکلیف ہے، میرا کام کرو۔ ہو سکتا کہ 10% کام ہو سکتا کہ 40% کام ہو، مگر عوام کو یہ بات کا احساس ہو جاتا
کہ ہم جا کر اپنی تکلیف کو اپنے ودھائک کو بول کر آئے، یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ تو عوام کو دستیاب ہونا، عوام کو ملنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو کام ہم حیدرآباد میں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کام یہاں پر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بہت سے پروگرام ہیں، کام کرنا ہے انشاءاللہ اس کو کرائیں گے۔ میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج آپ یہاں پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ مطمئن رہیے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں سیمانچل کے لیے لڑتا تھا، لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ آج ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی صاحب کبھی آئینے میں تمہارا چہرہ دیکھ لو، تمہارا چہرہ بڑا ڈراؤنی نظر آتا ہے چناؤ کے بعد۔ آپ ہم کو انگلی مت اٹھاؤ، تم دیکھ لو کہ تمہاری وجہ سے کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اللہ سے ہی مانگنے والی قوم ہے۔ اللہ ہمارے لیے ہر مشکلوں کو آسان کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ہماری بہن نزہت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی قربانی کو محنت کو ہم نہیں بھول سکتے۔ ایسے کئی ہزاروں لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ مجھے ان کا نام کا پتہ ہوگا، مگر انہوں نے صرف مجلس کے پیغام کو قبول کیا۔ میں ان تمام کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جن کو میں جانتا نہیں ان کی دلوں میں اللہ نے مجلس کی محبت ڈالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس کے بارے میں، یاد رکھو سیمانچل جاگ چکا ہے، سیمانچل جاگ چکا ہے، اب بہار کا کونا کونا جاگے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔